ناظرین، تو بات ہو رہی تھی میرا کیا بنے گا۔ اچھا، میں وہ بات کر رہا تھا کہ مثبت سوچ اور منفی سوچ کی، تو اس میں پھر یہ انسان نا تسلی اس طرح ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، سوسائٹی میں حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک دو شاپنگ سینٹر ہے وہاں سے نہیں ملتا، کوئی پلازا ہے وہاں سے نہیں ملتا۔ حوصلہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں میرے اللہ نے کتنا پیارا ایک نظام رکھا، یعنی میں کسی معاملے میں الجھا ہوا ہوں، جب دوسرے کو دیکھوں گا وہ میرے سے اگر 1% زیادہ الجھا ہوا ہوگا نا، وہاں مجھے حوصلہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں میرے اندر نا ایک عجیب سی انرجی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، نہیں میرا تو دکھ کوئی ہے ہی نہیں، میرا تو غم کوئی ہے ہی نہیں، میری تو پریشانی کوئی ہے ہی نہیں، یہ زیادہ پریشان ہے، یہ زیادہ دکھ میں ہے، یہ زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس طرح حوصلہ لینا چاہیے انسان کو۔ اور پھر لائف کو آگے چلانے کے لیے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا چاہیے؟ وہ میرا کیا بنے گا، پازیٹو خوف۔ جو غلطیاں ہوئیں اس کو ہمیشہ اپنی لائف کے اندر رکھیں، پھر واقعی آپ کو فیل ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، اور اس کے ازالے کے لیے آپ کے اندر ہیومینٹی، انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی خدمت، انسانیت کا ایک جذبہ، ناتا، یہ خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کے اندر ایسے کہتے ہیں جی چار چاند نہیں، یہ سمجھ لیں کہ 4000 چاند لگ جائیں گے، بلکہ جہاں آپ جائیں گے لوگ بولیں گے یہ چاند صاحب ہی آ گئے۔ کیوں؟ اب آپ نے اپنا پیٹرن چینج کر لیا ہے۔ اب آپ نے اس خوف کو، جو شیطانی ڈر، شیطانی ڈراوا، شیطانی جو خوف ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو اتنے پیسے رہ گئے ہیں، میرا کیا بنے گا، میری تو گاڑی میں اتنا CNG رہ گیا، میرا کیا بنے گا، بچی کے دن قریب ہیں شادی کے، میرا کیا بنے گا، میرے تو ابھی وسائل نہیں ہیں، میرا کیا بنے گا۔ جب ان چیزوں سے آپ نکلیں گے اور یہ آپ کے اندر خوف ڈیولپ ہوگا کہ جناب آپ نے کیا ہے، جیسے قادری صاحب نے بولا کہ کس سیڑھی سے چڑھ کر اوپر آئے ہیں آپ، وہ کہیں کھسک گئی تو پیچھے کیا رہ گیا۔ جب وہ خوف ڈیولپ ہوگا رب کی طرف سے، خود بخود نہ چاہتے ہوئے لائف آپ کی ایزی ہونا شروع ہو جائے گی، مانے یا نہ مانے۔ فیصلہ اور پروگرام میں یہی ہوتا ہے کہ جی ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، اخذ آپ نے کرنا ہے، بات کو آپ نے دیکھنا ہے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ میرا کوئی کلیم نہیں ہوتا کہ جی میں کوئی درست بات کرتا ہوں، کوئی حدیث کے مطابق بات نہیں ہوتی، یہ جنرل ایک گفتگو ہے، ایک جنرل ایک بات ہوتی ہے۔ اس جنرل بات کے اندر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنے % صحیح ہے یا کتنے % غلط ہے۔ اب جو بات صحیح ہے وہ اثر کرے گی، جو بات غلط ہے وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آ جائے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے، دماغ سے نکل جائے گی، دل سے نکل جائے گی، سوچ سے نکل جائے گی۔ لیکن موضوع، ٹاپک، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کا، جب رب یہ ڈیولپ کر دے گا دماغ کے اندر، اے بندے تیرا کیا بنے گا۔ کب؟ جب ان غلطیوں کو سامنے لائیں۔ اب دیکھتا ہوں نا کہ یا سنتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ کاؤنٹنگ کریں گے 20 سال کی غلطیوں کو، 20 سال کی نیکیوں کو بھی کر لیں کاؤنٹ، تاکہ اور ذرا آسانی ہو جائے، آپ کو بیلنس ہو جائے گا نا جی کہ ہاں 13 ماشاءاللہ عمرے کیے ہوئے ہیں، کوئی 7-8 حج کیے ہوئے ہیں، چلو جی یہ تو ہو گیا ایک طرف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب کوئی 200-400 لوگوں کو ویسے ہی کسی نہ کسی نظام میں الجھا دیا، پریشان کر دیا، یہ سب مٹیریل اکٹھا ہوگا A سے لے کر Z تک۔ اس سے آگے بھی انگریزی ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد نیا سٹیپ شروع ہوگا کہ یار اتنے تو میں نے حج کیے ہیں، اتنے تو میں نے عمرے کیے ہیں، اتنا میں نے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلاؤں، اتنا میں نے قربت حاصل کی ہے۔ اب جو گناہ کیے ہیں 6 ہیں یا 8 ہیں یا 11 ہیں یا 22 ہیں یا 23 ہیں، وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے نا گناہ، ٹھیک ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اچھا یہ نہ کیجئے گا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جیسے اب ڈرائی کلین ہو گئے ہم، یعنی کہ ایک حج اور ایک عمرہ ہو گیا ہے تو وہ جو پورے سال کے گناہ اور یہ سب چیزیں نا بالکل کلین ہو گئی ہیں، ڈرائی کلین ہو گئی ہیں، تو اب واپس آ کے آغاز کرتے ہیں دوبارہ اگلے سال جانے کے لیے، جو بھی رکھنا رکھانا، بولنا بلانا یا اس کے مطابق۔ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ایسی کوئی سوچ ہے۔ جو حج کا اجر، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، عمرے کا جو اجر، وہ رب نے آپ کو دینا ہے۔ لیکن جو عمل یا اعمال جو ہم کرتے ہیں دن میں، دماغی اعمال،
زبانی اعمال، پریکٹیکل ہاتھ سے اعمال، یہ اعمال کہلاتے ہیں. ان کو چیک کرنا ہے کہ اس میں مثبت پن کتنا تھا، اس کے اندر پازیٹیوٹی کتنی تھی. اگر ہاتھ اٹھے ہیں تو کسی کی اصلاح کے لیے اٹھیں، دعا کے لیے، یا کسی کو خدا نخواستہ مارنے کے لیے اٹھیں. یہ چیزیں کاؤنٹ کرنی ہیں. زبان کے اندر سے لفظ مثبت نکلیں یا نازیبا لفظ نکلیں، یہ سب کی سب چیزیں جب کاؤنٹنگ کریں گے پھر جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب میرا کیا بنے گا. اور اس چیز سے پہلے وہ جو خوف شیطانی ڈراوے کا، شیطانی حملے کا، یہ نکالنا پڑے گا. اور یہ نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دی مٹیریل. بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی محنت نہیں ہے، لیکن انرجی آپ کی لگے گی. دماغ جو ہے نا آپ کا، وہ پتہ نہیں اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا. میں ایک بندے سے ملا، بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہوتی ہے نا جیسے گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو میں نے اس کو بولا کہ بھئی تمہاری زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے، کس انداز سے. میں بڑا متاثر ہوا جی اس سے، اس کی لائف سے. یقین کریں جی کہ اس نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی. اس ڈائری کو میں نے کچھ 3 سال کا جو ٹائم تھا پڑھا، اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دی. میں کو تو نے تو ایک چیز اس میں رکھی ہے کہ چائے اس کے گھر جا کر پی تو اس نے اتنے چمچ کا پوچھا اور ڈالا. یہ اس کی ہسٹری ہے جو اس نے اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی ہے. رکھے کے بعد گزاری کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور تقریباً میں ڈیلی دیکھتا ہوں. محبت ہے جی آپ کی سر. رانا طارق نام ہے جی میرا، واقع کینٹ میں رہتا ہوں. جی رانا صاحب جی. سر بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا تو ہر موضوع ہر دن ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تو دوسری بات یہ ہے سر کہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. ہائے ہائے ہائے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے سر، تو میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں سر کہ ہم لوگ ہم سجدے کے حق کو ادا نہیں کرتے. شاید اسی لیے ہم اپنی مصیبتوں میں ہاں جی گرے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی میں گھریلو طور پہ ہی آپ سے مثال دیتا ہوں جی جی کہ جب انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے سر تو ان کے حق کو ادا کرتا ہے. بالکل صحیح. اس پیار کے حق کو ادا کرتا ہے جو وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. سر ان کی چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال کرے گا، ان کی ہر ضرورت کا خیال کرے گا، ان کی ہر بات کو مانے گا. سر جو چیز اس کو نہیں پسند تو بھی وہ اس کو بہت پیار سے اس حق کو ادا کرے گا. بالکل صحیح بات ہے جی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو ہاں جی کہتے ہیں جی کہ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو 2 چیزوں کا اقرار کرتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی کم ترین وہ محسوس کرتا ہے کہ اے میرے رب، انسان کا سر سب سے بڑی فضیلت والی وہ جگہ ہے کہ جو سب سے اللہ پاک نے بڑی فضیلت دی ہے انسان کے سر کو. معتبر ترین چیز ہے انسان کی. بالکل صحیح. جب وہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے سر پہ سجود کرتا ہے تو ایک اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرے رب میں سب سے چھوٹا ہوں جی، اور ساتھ ہی اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرے رب تو سب سے بڑا ہے. بے شک بے شک. سبحان ربی الاعلیٰ. جی. اور پھر ہم اپنے سر کو جب سجدے میں رکھتے ہیں جی. اور اس چیز دونوں چیزوں کا اقرار کرتے ہیں جی. لیکن ہم اس چیز کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے بھی پھر بھی ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلاتے ہیں. یہی بات ہے جی. بالکل صحیح. آپ ان دونوں چیزوں کو مانتے ہوئے ہاں جی ہم اپنے اعمال کو ٹھیک نہ رکھے جی، ہم اپنا اسی کے آگے سر جھکائیں اور مانگے صرف اسی کے آگے جی سر، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا نہیں ہوتا ہے جی. بے شک. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم پیدا ہونے سے موت تک کے جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو بھی ہماری سوچ ہوتی ہے، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں سر بہت ہی اس سے زیادہ خوبصورت بات میں آپ سے عرض کروں گا جی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رشتے ناتے دیتے ہیں. جی اسی طرح جی. یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ تمہارے سارے رشتے ہیں جی رانا. اور تمہیں یہ تمہارے ماں باپ ہے اور تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی کہ کتنا خوبصورت اس دنیا میں رشتہ ماں اور باپ کا ہے. بالکل ٹھیک. اور بہن بھائیوں اور دوسرے رشتوں ناتوں کا ہے. جی. کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کا حساب لینا ہے کہ کیا تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، تم نے اس کے ساتھ نیکی کی، تم نے درگزر کیا. جی سر.
تو میں کہتا ہوں کہ صرف یہی ہے کہ انسان کو جو ہے ان ساری چیزوں سے، بری چیزوں سے بچنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو سر وہ سجدے، ایک سجدہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائیں گے تو پھر ہمیں کسی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح اور اسی سے مانگیں اور ہمیں اسی سے ہی مانگنا چاہیے کہ جو سب کو دیتا ہے. جی اسی طرح. جی بالکل بہت شکریہ جی، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. بہت محبت. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری. آمین جی. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی میرا کیا بنے گا. اب جناب اس بات کا ایک تیسرا فیز ہے، وہ بڑا ذرا دلچسپ قسم کا ہے اس فیز کی بات. لیکن اس فیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے پھر وہ ڈائری والی بات کمپلیٹ کر دوں کہ وہ 3 سال تک میں نے جب اس کی ڈائری پڑھی تو یقین کریں کہ میرے جو ایک اعصاب یا ایک جو ویژن تھی وہ حیران پریشان رہ گئی کہ اس میں کچھ پرسنل چیزیں، کچھ پرسنل باتیں وہ تک اس نے اس کے اندر لکھی ہوئی. میں کہ یار یہ تو بڑی غلط بات ہے. اب دیکھیں اس کی اسکول آف تھاٹ، کہہ رہا ہے یار یہ تو وہ ہے جو میرے سامنے ایکشن ہوا ہے. اب کچھ کام ایسے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہوئے. بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک فلسفہ ہے اس کے اندر. وہ اگر میرے زمرے یا میرے اس میں آئیں گے تو میں کس طرح اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، یہ بھی چیز سمجھنی ہے. تو جب تمام ان غلطیوں کو، تمام ان گناہوں کو، تمام ان مسٹیک کو سامنے لایا جائے گا تو اس میں وہ ریزنز بھی سامنے آئیں گی کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہوا تو کس کی وجہ سے ہوا، کوئی غلطی ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی، چوری ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی. یہ تمام جب فیکٹر سامنے آئیں گے پھر بات بنے گی میرا کیا بنے گا. یہ سوچنا، یہ سمجھنا، یہی کانسیپٹ ہے اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. اس پہ تھوڑا سا ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی 1 منٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹائم ایسا آیا جس میں اولاد نرینہ مشیت میں رب کے حکم سے نہیں تھی، تو تھوڑی سی گھبراہٹ فیل ہوئی ان کو. پھر وہ جو آیت آپ لوگوں نے سنی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بلند کریں گے. وہاں پر بھی یہ سوچ، یہ ہیومن سوچ ہے. یہ بات آئی تھی کہ میرا کیا بنے گا. بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہیومن نیچر ہے یہ باتیں آنا کہ میرا کیا بنے گا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیگیٹو شیطانی ڈراوا ہے. وہ ڈراتا ہے آپ کو، وہ ہٹانا چاہتا ہے آپ کو اس سے. وہ اس ڈراوے کے چکر میں 30 دن پہلے ہی آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 40 دن پہلے ہی آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے دل سے، اپنے من سے اس خوف کو نکال کر زندگی کی طرف آئیں، خوبصورت زندگی کی طرف آئیں. ایک ایسی زندگی کی طرف آئیں جو رب نے آپ کو دی ہے. اس زندگی کو انجوائے کریں، ان کی سانسوں کو، خوشبوؤں کو، ارد گرد کے ماحول کو مشاہدہ کریں، رب کی کائنات کا، رب کے نظام کا، رب کے معاملات کا، اس کی اچھائیوں کا، اس کی پاکی کا. جب یہ تمام چیزوں کی طرف ذہن لگنا شروع ہو جاتا ہے، رب لگانا شروع کر دیتا ہے، رب توفیق دینا شروع کر دیتا ہے، پھر بندہ کو ایک فخر، ایک عجیب سا اس کا مورال ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، سبحان تیری قدرت ہے، اے پروردگار تو بہتر جاننے والا کہ کس کا کیا بنے گا. کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ جی ہم نے اگر ایسے کر دیا تو سارا نظام خراب ہو جائے گا. یہ شیطانی سوچ ہے، یہ فرعون کی سوچ ہے. دیکھیں دماغ چلتے ہیں، کہتے ہیں نا مائنڈ کا چلنا، کہ جی آپ ملیں 100 بندوں سے، 50 بندوں سے ملیں، گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلے کے مائنڈ کے اندر خیر ہے یا شر ہے. کیوں اندازہ ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا بیسک ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی بیسک سکول آف تھاٹ ہے جو کریکٹر سے چلتی آ رہی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل، بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.